کتاب ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست چھپی ہے، لمیٹڈ سی تعداد میں ہم نے چھپوائی تھی کیونکہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہے، تو آج ہی ہمارے پاس یہ آئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کی ایک انٹروڈکٹری ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے، اور دوسرا یہ بھی کہ یہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس کتاب کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ یہ ہے، یعنی پہلا ایڈیشن پہلا ترجمہ، اور دوسرا ایڈیشن سے مراد ہے دوسرا ترجمہ۔ تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کا A to Z، یعنی کہ شروع سے آخر تک مکمل نیا ترجمہ کیا گیا ہے، پہلے ترجمے کو دوبارہ ری پرنٹ نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ حضرات کے سامنے اپنی کتاب محقق النجوم کا دوسرا ایڈیشن لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑے 4 سال کے وقفے کے بعد آج یہ کتاب دوبارہ کتابی شکل میں چھپ کے ہمارے پاس آ گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ تو یہ ہم نے 2 والیوم میں چھاپا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک جلد جو ہے وہ عربی ہے اور یہ دوسری جلد جو ہے یہ اردو ہے۔ تو پہلے جو ہم نے یہ کتاب چھاپی تھی وہ بڑے سائز میں چھاپی تھی، وہ ایک ہی جلد تھی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو پہلے جو ہم نے چھاپی تھی کتاب وہ یہ ایک ہی کتاب میں چھاپی تھی، یہ بڑے سائز میں کتاب ہے، یہ آپ اس کو دیکھ لیں، اور یہ عربی اردو ایک ہی جلد میں ہے۔ ابھی ہم نے چھاپی ہے یہ 2 جلدوں میں، اس میں ایک میں عربی ہے، دوسرے میں اردو ہے، اور یہ اس کا مکمل سیٹ ہے۔ تو سائز بھی چھوٹا ہے اور صفحات بھی جو ہے تعداد دونوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد بس یہ ہے کہ جیسے جیسے کاغذ کی قیمتیں ڈبل ہوتی جا رہی ہیں، کتابوں کی قیمتیں بھی ڈبل ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم یہ ایک ہی جلد میں چھاپ دیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم کاغذ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کو ڈبل کر دیتے ہیں تاکہ جس نے عربی لینی ہے وہ عربی لے، جس نے اردو لینی ہے وہ اردو لے۔ تو یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں محقق النجوم۔ تو تھوڑا سا اس میں بتاتے ہیں کہ شیخ نے اس کتاب میں کیا بتایا ہے اور اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس کا جو تعارف ہم نے اس کے اندر لکھا ہے اسی میں سے آپ کو کچھ تھوڑا سا 1-2 جملے یا چند جملے پڑھ کے سناتے ہیں۔ اچھا، محقق النجوم کے بارے میں فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں نے اسے شہر المریہ میں رمضان المبارک سن 595 ہجری کے 11 ایام میں تالیف کیا۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، تقریباً 250-320 صفحے کی کتاب ہے یہ، اور شیخ نے اس کو 11 ایام یعنی کہ 11 دنوں میں لکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ کتاب شیخ سے بے نیاز کرتی ہے بلکہ شیخ کو اس کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو مرشد لوگ ہیں جو سالکین کی تربیت کرتی ہیں، یہ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں ہیں جو تصوف میں ایک سالک کو تربیت کے حوالے سے پیش آتی ہیں۔ تو اسی لیے آگے لکھا کہ شیخ کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ شیخ بھی جو ہیں وہ کوئی کامل ہوتا ہے، کوئی ناقص ہوتا ہے، تو ہر شیخ اس لیول کا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب اس سے اعلیٰ درجے کا شیخ ہے، یعنی کہ جو کاملین کا بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ اس لیول کی کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ ہماری شریعت میں اس سے آگے کوئی مقام نہیں جس کا ہمیں مکلف کیا گیا۔ یہ اس مقام، آخری مقام تک آپ کو لے کر جاتی ہے، مرشد کے ساتھ، بغیر مرشد کے تو نہیں، لیکن یہ اس آخری مقام کی آپ کو اس کو مطلع کرتی ہے کہ جس سے آگے کوئی مقام نہیں۔ یہ کتاب جس کے ہاتھ لگے تو اسے چاہیے کہ اس پر توفیق الہی سے اعتماد کرے، کیونکہ اس کا فائدہ عظیم ہے، اور میں تجھے اس کی منزلت کی پہچان اسی لیے کروا رہا ہوں کیونکہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب میں 2 مرتبہ دیکھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا میرے بندوں کو نصیحت کر۔
تو یہ شیخ بار بار اس کتاب کی اہمیت کی جانب اسی لیے توجہ دلا رہی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نصیحتوں میں، سلوک میں، تصوف میں سب سے اہم کتاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے خواب میں مجھے 2 مرتبہ یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو نصیحت کر، میرے بندوں کو نصیحت کر۔ تو اس نصیحت کے نتیجے میں پھر شیخ اکبر سے جو الہامی کتاب آپ کو ودیت کی گئی، تو یہ وہ کتاب ہے، اور پھر آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا، کس طرح سے آپ کو یہ کتاب ملی۔ فرماتے ہیں یہ وہ سب سے بڑی نصیحت ہے جو میں نے تجھے کی، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ ہدایت ہے، ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ ہی توفیق دینے والے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی جو کچھ معاملات آئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی وجہ سے ہی ہیں، اللہ نے ہی شیخ کو دیے اور آگے بتایا کہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے آپ اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں، کہ کس طرح سے آپ نے اس کو شروع کیا، یا کس طرح سے یہ کتاب منصع شہود پر آئی۔ تو سبب تالیف میں لکھتے ہیں، جب حق سبحانہ نے اس کریم کتاب کو وجود میں ظاہر کرنا چاہا، اپنی مخلوق کو اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے ہاتھوں وہ تحفہ دینا چاہا جو اس نے ان کے لیے اپنے جود کے خزانوں میں اپنی الطاف و برکات کی صورت میں چھپایا، تو میرے وجدان کو حرکت دی کہ میں مرثیہ سے المریہ کی جانب رخت سفر باندھوں۔ پس میں نے سواری پکڑی اور منزل کی جانب رواں ہوا۔ اس وقت میری ہم سفر مطہر جماعت اور کرم والا گروہ تھا۔ یہ سن 595 ہجری کی بات ہے۔ تو آپ مرثیہ سے المریہ گئے ہیں، اور پھر وہ المریہ میں پہنچ کے کیا کہتے ہیں، جب ان متوقع امور کی ادائیگی میں وہاں پہنچا تو رمضان معظم نے اپنے ہلال سے میرا استقبال کیا اور جانے سے قبل بہت سے اسرار کا اظہار کیا، سو میں وہیں ٹھہرا اور ذکر و استغفار کو معمول بنایا، اور یہ ہلال میرا اچھا ہم نشین اور بہترین انیس تھا۔ ابھی میں دنیا سے ناتا توڑے، اللہ کی طرف منہ موڑے، خشوع و خضوع سے ان گھروں میں بیٹھا تھا کہ جن کے بارے میں اس کا حکم ہے کہ وہاں اس کا نام بلند کیا جائے، کہ اس ہلال نے قمر کا لبادہ اوڑھا اور اس کی راتوں اور دنوں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو اس کے بعد ایک خواب کا ذکر ہے، پھر سبحانہ نے میری طرف اپنے الہام کا پیامبر بھیجا اور اس الہام کی تائید اس خواب سے کی جو پرہیزگار بیٹے بدر الحبشی کو دکھایا، چنانچہ خواب الہام کے موافق ٹھہرا اور اس کتاب میں حکمت کا دھاگا بہترین ترتیب پر جوڑا گیا۔ تب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کتاب کو منظر عام پر لانے میں میرا کردار وہی ہے جیسا کہ اس نے ذکر کیا کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے۔ میں ان معالم کا خزانچی ہوں اور ان آثار کو کتابی شکل میں ظاہر اور عیاں کرنے والا ہوں۔ پس اس پاک روح نے میرے شعور میں القاء کیا اور میری ہمت کے آکاشی افق پر اس کا فتین بدر ظاہر ہوا۔ تو یہ الہام کی جو کیفیت ہے وہ شیخ بتا رہی ہیں کہ اس پاک روح نے شعور میں القاء کیا اور میری توجہ جو ہے اس جانب مبذول ہوئی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئی۔ پھر روح عقلی اس کی تصنیف میں متحرک ہوئی، روح عقلی اور اس کی تالیف کے اسباب مہیا ہوئے، مطلب جو چیز آ رہی تھی اس کو ایک لحاظ سے اس کو آرگنائز کیا کہ اب میں نے ان تمام جو بھی میرے پاس القاء سے چیزیں آ رہی ہیں ان کو کتابی شکل میں آگے کس طرح سے دیکھنا ہے، تو اس کو انالائز کیا۔ پھر روح فکری نے اس کی ترتیب میں غور کیا تو اسے 3 مراتب میں ترتیب دیا۔ پھر جب وہ سارے انالائز ہو گئے، وہ کلاسیفائی ہو گئے، اس کے بعد روح فکری نے اب کہا کہ اب اس کو مزید کتابی شکل میں لانے کے لیے کس طرح مزید لکھنا ہے، تو فرمایا کہ اسے 3 مراتب میں ترتیب دیا اور اس بارے میں بہترین طریقہ اپنایا۔ عقلی طور پر، فکری طور پر جو 3 مراتب شیخ نے آگے رکھے، پہلا مرتبہ عنایت ہے جو کہ توفیق ہے، اس جگہ پہ شیخ نے توفیق کی مکمل بات کی ہے۔ دوسرا مرتبہ ہدایت ہے جو کہ علم تحقیق ہے، اس جگہ پہ تحقیق اور ہدایت اور اس کی مکمل بات کی ہے۔ اور تیسرا مرتبہ ولایت ہے کہ جو مقام صدیق تک پہنچنے والا عمل ہے، اور تیسرا مرتبہ جو ہے وہ عمل ہے۔ پہلا جو تھا وہ توفیق تھی، دوسرا علم تھا، اور تیسرا جو عمل ہے۔ تو یہ 3 اس میں مراتب ہیں، اور ہر مرتبے میں جو ہیں وہ 3 مقامات ہیں، تو کل ملا کے یہ 9 ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر کتاب کا اختتام ہے، اور یہ ہے تو کتاب ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست چھپی ہے، لمیٹڈ سی تعداد میں ہم نے چھپوائی تھی کیونکہ اس کا 2nd ایڈیشن ہے، تو آج ہی ہمارے پاس یہ آئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کی ایک انٹروڈکٹری ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے،
اور دوسرا یہ بھی کہ یہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے. اس کتاب کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ یہ ہے، یعنی پہلا ایڈیشن پہلا ترجمہ، اور دوسرا ایڈیشن سے مراد ہے دوسرا ترجمہ. تو آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ کتاب کا A to Z یعنی کہ شروع سے آخر تک مکمل نیا ترجمہ کیا گیا ہے. پہلے ترجمے کو دوبارہ ری پرنٹ نہیں کیا گیا. جس مقام پہ جس طرح سے محاورے کی یا اردو میں بہترین طرح سے ہم پیش کر سکتے تھے ترجمہ، اس کو مزید آسان کر سکتے تھے، اس میں مزید تحقیق لا سکتے تھے، مزید الفاظ کے بہتر چناؤ کر سکتے تھے، وہ سب ہم نے کیا ہے. اور انشاءاللہ جن کے پاس پہلا ترجمہ ہے وہ بھی جب اس کو پڑھیں گے تو ان کو اس دوسرے ترجمے میں پہلے سے کافی زیادہ بہتری محسوس ہوگی. اور جن کے پاس پہلا ترجمہ نہیں ہے وہ تو خیر ان کے لیے تو ہے ہی ہے. تو یہ کتاب ہے ہماری آج ہی آئی ہے، محقق النجوم. اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں کتابوں کے، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ لمیٹڈ سی تعداد میں بس چھپوائی ہے اور ڈیجیٹل پرنٹ کروایا ہے. اس دفعہ یہ آف سیٹ پرنٹنگ نہیں ہے. ڈیجیٹل پرنٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جو ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ لیزر پرنٹر یا بڑے بڑے لیزر پرنٹر جو ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے، اور اس میں آپ مختصر تعداد میں کتاب جو ہے وہ چھپوا سکتے ہیں. آف سیٹ پرنٹنگ ہوتی ہے کہ جو پریس میں ہوتی ہے، جس میں آپ کو زیادہ تعداد میں کتاب چھپوانی پڑتی ہے. کتاب کی کاسٹ، کاغذ کی کاسٹ، بائنڈنگ کی کاسٹ، لیبر کاسٹ، پھر باقی پرنٹنگ کی کاسٹ ساری اتنی بڑھ گئی ہیں کہ زیادہ تعداد میں کتاب اب چھپوانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تعداد میں پڑھنے والے بھی نہیں ہیں. جتنی تعداد میں پڑھنے والے ہیں، جتنے ہمیں آرڈر آئے تھے ہم نے اس سے ڈبل چھپوا لیے. تو انشاءاللہ جن لوگوں نے آرڈر کیا تھا ان کو فوری مل جائے گی، اور جو چند کاپیز رہ جائیں گی وہ جو بھی پہلے آرڈر کر لے گا اس کو مل جائیں گی. اس کے بعد جیسے ہی دوبارہ سے اس کی ڈیمانڈ آئے گی دوبارہ سے ہم چند کاپیز دوبارہ سے پرنٹ کر لیں گے. اور ابن العربی فاؤنڈیشن میں جتنی کتابیں ہماری رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح پرنٹ کر لیں گے، تاکہ ہمارے پاس ابن العربی فاؤنڈیشن میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی تمام کتابیں موجود ہوں، اور جو بھی کوئی آرڈر کرے تو وہ اس کو لے پڑھے اور اس سے جو ہے شیخ کے علوم تک رسائی بھی حاصل ہو اور اس کے علم میں بھی اضافہ ہو. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کوئی کتاب کے حوالے سے یا فصوص کے حوالے سے یا کسی اصطلاح کے حوالے سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.